بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ صلاح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے جنگ ہو جائے گی۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اس دنیا میں جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور وہیں سچ کو ہمیشہ سوالوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ اس دنیا میں شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایتوں کو نہ بھولو۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہشوں کے مطابق نہیں۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ جو کام اخلاق کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی ایسی گزارنا چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بناؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ کیونکہ تمہاری ایسی خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ کسی عالم دین کو بادشاہوں کی محفل میں آتے جاتے دیکھو تو تب ایسے عالم سے دین مت لو۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لو کہ عذاب کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کے چہروں پر سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو اور لعنت ہو اس طاقت پر جو کمزوروں کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں بلکہ جیسی زندگی ہے اسے ویسے ہی قبول کر لیں۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا اللہ کی راہ میں سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اگر آپ کی نیکی کرنے کے بعد بھی آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا یہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں بلندی کی نشانی ہے۔ دوسروں سے نفرت کرنے والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں اصل آنکھ والا وہ ہے
जो अपने आप को देख सके। वो बुलंदी किसी काम की नहीं जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। इसलिए या तो अपने आप को मजबूत कर लो या अपने आप को मसरूफ कर लो। उस अल्लाह का मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस फिर वो हो जाती है। हजरत अली ने फरमाया कि किसी के घर जाओ तो अंधे बन के जाओ और जब बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही ज्यादा करता है और उसका दिल भी उतना ही साफ होता है। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि इन्हीं के पीछे मकबूलियत छिपी होती है। नफरत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारा उससे मोहब्बत करना उसको उस गुनाह करने से छुड़ा दे। हजरत अली ने फरमाया, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसका कत्ल कर देने के जैसा है। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए फिक्र, मोहब्बत, इज्जत और चाहत हो। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए और बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी वजह से कोई रोए। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, क्योंकि उसे मिट्टी में मिल जाना है। अगर संवारना ही है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अपने रब के पास जाना है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकला हो। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवारों में से कील निकालने पर भी सुराख बाकी रहता है। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो, क्योंकि जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लेना चाहिए। इस दुनिया में बदतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो तुम में खुद मौजूद हो। इस दुनिया में इंसान को माफ हर बार करो, मगर एतबार सिर्फ एक बार करो। इंसान ही एक वाहिद मखलूक है जिसका जहर अल्फाजों में होता है। इज्जत अल्लाह की रजा में है, लोगों की फर्मा बरदारी में नहीं। 3 चीजें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जो शख्स तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। जिससे मोहब्बत की जाए उसका मुकाबला नहीं किया जाता, बल्कि उस इंसान के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। हक के रास्ते पर सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो तुम फौरन उसकी अच्छाइयों को याद कर लो। मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी दोस्ती तवील चले तो इन 2 चीज़ों पर अमल करो। पहला, अपने दोस्त से
गुस्से में बात मत करो, और दूसरा, अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। अपने दिन का आगाज सदका देने से करो, फिर देखना उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। अपने दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। अपनी जिंदगी के 3 असूल बनाओ। पहला, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। दूसरा, उससे कुछ मत छिपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। और तीसरा, उसको मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है या नहीं, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छिपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। जब तुम थक जाया करो तो अपने अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वहीं अल्लाह थोड़ी सी इबादत में भी थाम लेता है। अल्लाह आजमाता है उन चीज़ों से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती हैं, ताकि उन चीज़ों की मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिला दे। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। मोहब्बत में खूबसूरती तब मायने रखती है जब आपका हमसफर आपको दीन के करीब कर दे। इस दुनिया में आपका हर अमल अपने नतीजे के इंतजार में होता है। जिंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। इस दुनिया में हर चीज का सदका होता है, और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या एक दूसरे को नीचे गिराना। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानों में सबसे मीठी जबान मतलब की होती है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों। वो इंसान कभी भी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहे हों। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते या जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैया जल्दी ही ये एहसास दिला देता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दूसरों की दर्द की वजह नहीं बनते। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ, लेकिन अल्लाह एक तेरा ही दर है जहां कभी कोई ताना नहीं मिलता। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अगर मुझे मेरे अमल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ ना होता। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। दुआ और यकीन दोनों नजर नहीं आते, मगर ये दोनों वो रंग लाते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर लोग अपनी जरूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानना, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा हो जाता है। अपनी जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। तौबा करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी कब खत्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। खुद पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है
اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ لوگ چاہیں تم سے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعاؤں کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگتا ہو تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے اللہ نے تمہیں اتنا دیا کہ تم دینے والے بنے، مانگنے والے نہیں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں مل کر ہی رہے گا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، کیونکہ یاد رکھو ہمیشہ میٹھا پھل چاقو کی نوک پر ہوتا ہے۔ اکیلے رہنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، پھر دیکھنا تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیے۔ پہلا والدین، دوسرا بچے، اور تیسرا غمزدہ انسان۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرتیں ہوتی ہیں اس دل میں اللہ کبھی نہیں بستا۔ نماز مٹی کے انسان کو سونے کا بنا دیتی ہے۔ اس دنیا میں صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ احسان کرنا اور درگزر کرنا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ تم نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہو، اس لیے تمہیں تمہارے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس دنیا میں بدلنا تو کوئی نہیں چاہتا، لیکن مجبوریاں انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس دنیا میں جس کو ہم بتاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے اہم ہو،
وہ شخص اپنے رویے سے بتا دیتا ہے کہ یہی ہمارا وہم ہے۔ اپنے خالق سے دل لگاؤ، کیونکہ مخلوق وفا کے قابل نہیں ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو بہت اچھے ہو، کیونکہ اگر بول پڑے تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کو بے سکون کر کے۔ جب تک خود پر نہ گزرے تب تک احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کریے، لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، بلکہ کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ آپ کے الجھے ہوئے ذہنوں کو آپ کا کیا گیا ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور پھر تمہارے من پسند چیز وہ تم تک لے آئے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب دل دکھ جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ تمہارا رب بہترین سے نوازے بغیر کبھی بھی اپنے بندے کے صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اس لیے ان باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اس دنیا میں ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اس دنیا میں انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب بیان کرتا اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو، وہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عجیب رشتے رہے کچھ اس طرح اپنوں سے کہ نہ نفرتوں کی وجہ ملی اور نہ محبت کا صلہ۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنا ہو وہاں گنگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ کتنا عجیب ہے یہ انسان کہ بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو صورت کو ہی نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔
عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اگر خود سے زیادہ کسی پر اعتبار کرو گے تو دھوکے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، کیونکہ رب کی پکڑ بہت شدید ہے اور دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتی۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے، کیونکہ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ کا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔